اس کے بعد اگلی بات، جب وہ بندہ میت کو نہلاتا ہے، میت کے جو اتارے جانے والے کپڑے ہوتے ہیں یا اس کا جوتا یا آخری ایام جس چارپائی پہ اس نے گزارے ہوتے ہیں بیماری کی حالت میں، وہ ہم اٹھا کے مولوی صاحب کے گھر دے جاتے ہیں۔ یہ پرانے کپڑے، یہ جوتی، یہ چارپائی بابا جی کی تھی، اب وہ فوت ہو گئے، لہٰذا ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، آپ رکھ لیں۔ یہ باتیں میں سیریس بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب کے گھر دے کے آتے ہیں، وہ بھی ہم دھلے، کیوں دھونے سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، ذرا سی ہم کو نہ لگ جائے۔ اچھا وہ بابا جی کے جو کپڑے سے ڈر لگتا ہے، جو 3000 4000 کی گھڑی پہنی اس سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو مولوی صاحب کے گھر نہیں دے کے آتے آپ لوگ۔ جو بابا جی نے گھر کے اندر جو ان کا بیڈ تھا، قیمتی بیڈ تھا 50,000 کا 60,000 کا، وہ بھی اٹھا کے مولوی صاحب کو دیا کرو، وہ کیوں نہیں دیتے؟ ساری عمر مولوی بابا جی نے حال چلایا زمین کے اندر، اس میں سے بھی کوئی ایک پہلے مولوی صاحب کا نام کروایا کرو، تو آپ کیوں نہیں کرواتے؟ اس سے تو ڈر نہیں لگتا، یہ صرف کپڑوں سے ہی ڈر لگتا ہے ہم کو۔ آخری جو پرانے پہنے ہوئے کپڑے ان سے ڈر لگتا ہے، بابا جی کی باقی کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں لگتا، نہ گھڑی سے ڈر لگے، نہ ان کے لیپ ٹاپ سے ڈر لگے، نہ ان کے موٹر سائیکل سے ڈر لگے، نہ ان کے کمرے سے ڈر لگے، چلو یہ کمرہ مولوی صاحب کا نام کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا کیا؟ کچھ خدا کا خوف کیا کریں، اللہ ایسا صدقہ قبول ہی نہیں کرتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو تم بھی پسند نہیں کرتے، اور پھر اللہ کے راستے میں تنفقون خرچ کر دیتے۔ ایک چیز تمہیں پسند نہیں اور اللہ کے لیے پسند کر کے اسے دے جاتے، چلو جی فلاں کو دے دو، یہ دو نمبری ہے، اور اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتی۔ صدقہ کرنا ہے، آگے یہ بھی بات انشاءاللہ آتی ہے، چلو میں پہلے یہ بات کر دیتا ہوں کہ جو میت کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بابا جی فوت ہو گئے، اس کے بعد 2 چاپ دے کے پکا دی اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دی، بابا جی کے مال میں سے ہم نے یہ صدقہ کر دیا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی وراثت میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی اس کی اولاد، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ وہ خرچ کیا جائے گا میت کی طرف سے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر چلتی ہوئی سانسوں کے دوران اس نے نصیحت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز صدقہ کر دینا، یا اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے کروڑ صدقہ کر دینا، وہ صدقہ کیا جائے گا۔ اگر وہ نصیحت کر کے فوت نہیں ہوا، فوت ہو گیا، نصیحت اس نے 1 روپے کی بھی نہیں کی، اس کے بعد اس کی اولاد ہے، 4 بچے ہیں، 5 ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جتنے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں ابا جی کی طرف سے، بابا جی کی طرف سے، تو کیسے کریں؟ بابا جی نے نصیحت نہیں کی تو اس کا مطلب صدقہ نہیں کر سکتے، واقعی نہیں کر سکتے۔ تب تک نہیں کر سکتے جب تک ساری اولاد اور جو اس کی وراثت میں حصے دار ہیں وہ سارے راضی نہ ہوں۔ ایک آدمی بھی اس میں کہتا ہے کہ جی میں صدقہ نہیں کرنا چاہتا اس میں سے، تو اس کا جو حق بنتا ہے اس کو پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد جو راضی ہے ان کے حصے میں جو آتا ہے اس میں سے وہ صدقہ کریں گے، جتنا چاہیں کر دیں۔ اگر ایک بھی فریق اس میں راضی نہیں ہے تو اس کا صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اور صدقے میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اگر فوت ہونے والے کی طرف سے کوئی زکوٰۃ باقی تھی اس نے ادا نہیں کی، پہلے فوت ہو گیا، پہلے زکوٰۃ اس میں سے نکالی جائے گی۔ اس کے اوپر حج واجب تھا، اس نے حج نہیں کیا، پہلے فوت ہو گیا، پہلے اس کی طرف سے کسی کو حج کروایا جائے گا، اور اس کو کروایا جائے گا جس نے اپنا حج کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری بات، اگر اس کا کوئی قرض تھا اس کے اوپر، لینے والے نے مطالبہ کر دیا، یا اولاد کو پتا ہے کہ بابا جی کا کاروبار تھا، فلاں فلاں کے ساتھ لین دین تھا، تو وہ تب تک جب تک اس کا قرض ادا نہیں کریں گے تب تک وہ صدقہ نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی اس کی طرف سے اگر اس پر بنتی تھی، حج بھی ادا کی جائے گی اگر اس پر فرض تھی، اور اس طرح قرض تو دینا ہی دینا ہے۔ اور قرض دینے کے بعد جو خرچہ ہوا ہے اس کے کفن دفن پر وہ بھی نکالا جائے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو اس کی بیماری پر لگا تھا اور اس کی بیماری کے علاج کے ذریعے جو پیسے لگ رہے تھے ابھی وہ کچھ ادا کرنے باقی ہیں تو وہ بھی پہلے دیے جائیں گے۔ یہ 5 پوائنٹ ادا کرنے کے بعد باقی جو بچے گا اس میں سے اگر اس نے نصیحت کی ہے تو پھر وہ صدقہ ہوگا، نہیں کی پھر اولاد کی مرضی ہے، وہ راضی خوشی سارے راضی ہوں گے تو اجتماعی طور پہ، نہیں تو جو راضی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے اس میں سے خرچ کریں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھنا۔ یہ ہے میت کے مال میں سے صدقہ کیسے کریں، اس کا یہ جواب ہے۔